یہاں تک کہ ایک مرتبہ رب قدیر نے جب آپ کو یہ خواب سجھائے تو آپ نے 3 رات مسلسل یہ خواب دیکھا، تو پہلی شب جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ سوچ میں پڑ گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ یوم الترویع تھا، یعنی سوچنے والا دن تھا۔ دوسرا دن جب آیا، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ضرور رب کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، تو آپ نے اس دن کو، جس دن آپ سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے کیا قربانی چاہتا ہے، تو آپ نے وہ دن کو جان لیا اور وہ دن یوم عرفہ کہلایا۔ اور تیسرے دن جب صبح کے بعد آپ نے اپنی بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ بی بی بچے کو تیار کرو، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، ماں نے اپنے لخت جگر کو تیار کیا، اسماعیل علیہ السلام کو سنوارا گیا اور تیار کر کے آپ اپنے والد بزرگوار کا ہاتھ پکڑ کر کے جب مینا کی وادی کی طرف چلے، آج شیطان ابلیس بالکل خوف زدہ تھا کہ کہیں آج بھی ابراہیم کامیاب نہ ہو جائے، دوڑ کر کے بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بی بی جانتی ہے تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے چلا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہاں وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے پہاڑی کی طرف گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تیرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے وہ ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی والدہ ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ابلیس یہ کہہ کے ورغلانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے چلے ہیں، تو بی بی ہاجرہ نے یہی کہا کہ اگر اللہ کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے دو، لیکن یہاں سے وہ نامراد ہوا اور دوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لپکا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف گیا اور کہنے لگا بچے جانتا ہے تجھے تیرے والد اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہیں۔ بس اسماعیل علیہ السلام نبی ابن نبی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ہی میرے بابا جان اللہ کے نام پر قربان کریں تو مجھے قربان ہو جانے دو۔ یہاں بھی شیطان ذلیل ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی لپکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کر ماری اور فرمایا کہ اے ابلیس لعین، میں اللہ کے حکم سے عمل کر رہا ہوں۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ جا کر جب لٹایا تو ان 3 جگہوں پر جہاں شیطان کو کنکریاں ماری گئی تھی، آج ہر مسلمان جب حج کو جاتا ہے تو وہاں 7 کنکری ان شیطانوں پر مارتا ہے اور یہ کہہ کر مارتا ہے کہ رغم شیطان رضا للرحمن، کہ آج شیطان ذلیل ہوا اور آج اللہ راضی ہوا۔ یہ کہہ کر وہ کنکری مارتا ہے ہر حاجی کہ رغم للشیطان، کہ آج شیطان ذلیل ہوا، اور رضا للرحمن، کہ آج رحمان راضی ہوا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ کنکری شیطان کی طرف مارتا ہے۔ گویا آج شیطان بہت ذلیل ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اب سعادت مند بیٹا ہے، اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، مبادا ایسا نہ ہو کہ خون دیکھ کر کے آپ مچل جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، ابھی چھری لیا اور لٹا کر نرخرے کو تلاش کیا اور چھری رکھ دی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ دنیا میں پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، چھری کی کیا جرات کہ وہ چل پڑے۔ بس یہاں نرخرے پر چھری رکھی گئی، وہاں رب قدیر کا فیصلہ تھا۔ رب نے فرمایا کہ اے بلبل سدرا، اے جبرائیل، دوڑ کر جنتی دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو ہٹا کر کے دمبا رکھ دو، میں نے ابراہیم کی اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ جبرائیل بلبل سدرا جنتی مینڈا لیا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی ہے، چھری چلا دی، نرخرا کٹ گیا، خون کا فوارہ اڑا۔ ابھی تک یقین ہے کہ میں نے چھری چلائی تو اپنے بیٹے کے نرخرے پر ہی چلائی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام پتھر پر بیٹھے ہیں اور چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ان کا لخت جگر نہیں بلکہ ایک دمبا ہے۔ برجستہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتوں نے صدا بلند کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اسماعیل علیہ السلام
السلام نے یہ صدا کو پوری کی، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کہہ کر کے اس صدا کو پوری کی، جو 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ہم ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والا وہ کلمہ تھا جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حمد بجا لاتے ہیں، یہ تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے یہ ان بزرگوں کی سنت ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی